اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام من اراد ان تكون التربة امانا له من كل خوف فليأخذ السبحة منها بيده۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر خوف اور ہر بلا سے امان میں رہے تو وہ تربت حسین یعنی خاک شفا کی تسبیح اپنے ہاتھ میں لے۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع کلام ہے خاک شفا۔ عزیزان گرامی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، یعنی وہ خود بھی پاک ہیں اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہیں۔ یہاں پر میں صرف دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، ایک پانی اور دوسری خاک یعنی مٹی۔ پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے، اور اسی طرح مٹی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے، مگر ایک فرق ضرور ہے کہ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے اور ہم اسے پی بھی سکتے ہیں، مگر خاک یعنی مٹی طاہر اور مطہر ضرور ہے مگر ہم اسے کھا نہیں سکتے۔ اگر غسل یا وضو نہ کر سکو تو مٹی پر تیمم کر سکتے ہو مگر کھا نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ رحمت للعالمین نبی کی قبر کی مٹی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جناب سیدہ کی قبر کی مٹی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر سید شہداء کی قبر کی مٹی نہیں ہے بلکہ خاک شفا ہے۔ تب تو معصوم نے فرمایا کہ جب بھی سفر کرنے لگو تو خاک شفا اپنے ساتھ رکھنا۔ تو کسی نے کہا کہ مولا، خاک شفا ساتھ رکھنے کا کیا اثر ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ چور سے محفوظ رہو گے، نہ کوئی تمہارا مال چوری کر سکے گا اور نہ ہی کوئی تمہارا ایمان چوری کر سکے گا۔ حادثاتی موت سے محفوظ رہو گے۔ اگر بیمار ہو جاؤ تو سید شہداء کی قبر کی مٹی کھا لو، صحتیاب ہو جاؤ گے۔ اگر سمندر یا دریا کا سفر کر رہے ہو اور سمندری طوفان آ جائے تو خاک شفا کا ایک ذرہ اس سمندر میں ڈال کر کہو کہ اے سمندر، تجھے حسین علیہ السلام کا واسطہ، ہوش میں آ جاؤ۔ اگر خاک شفا پر سجدہ کیا جائے تو نماز کا ثواب دگنا ہو جائے گا۔ بچوں کو خاک شفا کھلاؤ تاکہ با ایمان رہیں۔ عزادارو، اس لیے کہ اس خاک شفا میں نبی کے نواسے جناب زہرا کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے لہو کا اثر ہے، بلکہ اس خاک شفا میں صرف امام حسین علیہ السلام کا لہو ہی نہیں بلکہ ہم شکل پیمبر کا لہو بھی اس خاک شفا میں مؤثر ہے، کہ جس کے حسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب جناب علی اکبر کبھی بازار جاتے تھے تو دکاندار اپنی دکانیں بند کر لیتے اور جناب علی اکبر کی زیارت کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ عزادارو، مولا حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر اتنے پیارے تھے کہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نماز شب کی مجبوری نہ ہوتی تو میں علی اکبر کو پوری رات دیکھتا رہتا، کیونکہ علی اکبر صرف میرا بیٹا ہی نہیں بلکہ ہم شکل پیمبر بھی ہیں۔ فقط ہم شکل پیمبر ہی نہیں بلکہ
علی اکبر رفتار میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہیں تو گفتار میں بھی۔ یہاں پر میں یوں کہوں کہ علی اکبر صورت میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہیں تو سیرت میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہیں۔ مگر جب دین پہ وقت آتا ہے تو مولا حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو بھی دین خدا پہ قربان کر دیتے ہیں۔ جب علی اکبر نے مولا حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی تو مولا حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، علی اکبر، کاش آج آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تم ضعیف ہوتے اور وہ آپ کا جوان بیٹا آپ سے موت کی اجازت لیتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ جوان بیٹے کے جانے سے ضعیف باپ پر کیا گزرتا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں چلے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑا آگے چلے تو کسی کے قدموں کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور لبوں پر یہ جملے تھے کہ علی اکبر ذرا آہستہ چلو، تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، تو گھوڑے پر سوار ہے اور میں پیدل ہوں۔ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا جان میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ جیسے ہی مولا بیٹے کی لاش پہ آئے تو مولا نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ایک بی بی علی اکبر کی لاش پہ بیٹھی ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ آپ کون ہیں تو آواز آئی کہ بھیا حسین، میں زینب ہوں، آپ سے پہلے اس لیے آئی تاکہ علی اکبر کو سنبھالوں، کہیں علی اکبر کی روح قبض ہونے سے پہلے آپ کی روح نہ چلی جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔